اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم گرامی پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد تعالیٰ ہے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علم وہ خزانہ ہے جس کی کنجی سوال ہے، پس علم کا سوال کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جاہل کو اپنی کم علمی پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور عالم کو اپنے علم پر چپ چاپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع اہل بیت کے ایک گلس سرسبد حضرت سیدنا امام علی نقی علیہ السلام ہے، جو آفتاب امامت کے 10ویں برج میں جن کا ظہور ہوتا ہے، اور پنجتن اول کے بعد جو دوسرا پنجتن ہے اس کے خاتم ہیں آپ کا حسن و جمال، آپ کا اخلاق و کردار، زہد و تقوی ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، حسینی خون ہے۔ سارے وہ کمالات اور وہ خصوصیات جو نسل در نسل آباء و اجداد سے منتقل ہوتی رہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور ایسے جی چاہتا ہے آدمی کہے تل کا عشرتن کاملہ، یہاں آ کر 10 پورے ہوئے۔ اور آپ کا لقب سلطان سامرا بھی ہے، اس لیے کہ آپ کا مزار مبارک سامرا میں ہے۔ مجھے حضور یہ عرض کرنی ہے اور میری درخواست ہے کہ آپ میری معروضات کو بہت گوش توجہ سے سنیے۔ ہم کہتے ہیں اموی خلافت یا عباسی خلافت، میرا خیال ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے اموی دور حکومت اور عباسی دور حکومت۔ اموی ہوں یا عباسی، یہ سارے کے سارے بادشاہ تھے اور یہ سارے کے سارے حکمران تھے۔ یقیناً یہ خلافت راشدہ نہیں ہے، خلافت بھی نہیں ہے۔ یقیناً ہمیں اس میں لفظوں کی تقدس کا اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے، یہ پاسداری بہت ضروری ہے۔ جتنے ظلم و ستم ممکن ہو سکتے تھے کسی بھی جابر بادشاہ کی طرف سے، وہ ان سب کی طرف سے ہوتے رہے، اور اس آل رسول کے متعلق ہوتے رہے جس کے بارے میں اللہ نے ان کے حقوق متعین کیے تھے، اللہ نے ان کے آداب بتائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت اور ان کے احترام اور ان کو تھامے رکھنے، ان کو پکڑے رکھنے کی بار بار تاکید فرمائی تھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تاریخ ایک عجیب و غریب عبرت گاہ ہے۔ تمام ائمہ، بیشتر ائمہ مدینہ منورہ سے حالت مظلومی میں نکلے ہیں، ظاہری جبر ہے یا باطنی جبر ہے، اور اس کے بعد مسلسل ہر امام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح ہی کربلا کا ایک سفر اختیار کیا ہے۔ کسی کی کربلا مشہد میں واقع ہوئی، کسی کی کربلا سامرا میں واقع ہوئی، کوئی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا ظاہری طور پر اس جہان فانی سے گیا، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو کچھ کیا گیا، کسی کو کچھ کیا گیا۔ امت کی عمومی بے حسی اور سرد مہری پر حیرت ہوتی ہے۔ آج غزہ اور فلسطین کے مسائل پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے بے حس کیوں ہیں، تو ہماری تو بے حسی کی تاریخ بہت طویل ہے۔ جب کسی قوم کو بے حس کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے عقائد اور نظریات اور افکار میں جا کر وہ انجیکشن دیے جاتے ہیں کہ اس میں حمیت نہ رہے، چیزوں کو مخلوط کر دیا جاتا ہے، گڑ مڈ کر دیا جاتا ہے، حقائق کو اور واقعات کو اور معاملات اور مسائل کو۔ اس کے بعد پھر ایک لا تعلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ لا تعلقی ہماری آل رسول سے بھی پیدا ہوئی رہی، اور وہ لا تعلقی ہماری اب دین کے دیگر تمام امور میں بھی انفارچونیٹلی شامل ہو رہی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد بہت ابتلا کا زمانہ تمام اہل بیت اطہار نے دیکھا ہے، یعنی جنہیں سر کا تاج بنانا چاہیے تھا، جنہیں ہمیں آنکھوں کا نور بنانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ہماری طرف سے جو کوتاہیاں ہوئیں، ہمارا سر شرمندگی سے اب بھی جھکا ہوا ہے۔ دیکھیے، کسی انسان کا خون بھی رائے گاہ نہیں جاتا، کسی مسلمان کا خون تو بالکل رائے گاہ نہیں جاتا، آل رسول کا خون کیسے رائے گاہ جائے گا؟ تاریخ اس کو کیسے بھولے گی؟ تو ہم آج سعادت حاصل کریں گے
اس ہستی کا ذکر کرنے کی جن کا اسم گرامی سیدنا امام علی نقی ہے، جن کے اوپر بھی ائمہ ہیں اور جن کے بعد بھی ائمہ ہیں۔ اور آج اس موضوع پر جو محترم مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ گرامی قدر ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، محترم ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، جناب علامہ اشفاق مدنی صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ محترم جامی صاحب، اہل بیت اطہار میں حضرت امام علی نقی کا جو مرتبہ اور مقام ہے، آپ کے رفعت شان ہے، اور آپ کی ابتدائی زندگی، والدین کریمین، تعلیم و تربیت، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت تمہید میں آپ نے ایک دین اسلام کے معیار اور تقدس کے توازن پر آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ائمہ اہل بیت کا تذکرہ ہم بنیادی طور پر قبلہ نظامی سے اس لیے بھی کرتے ہیں کہ دین اسلام کے بہت سارے تصورات کا سارا صحرا ائمہ اہل بیت کے سر پر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ائمہ اہل بیت کی سب سے بڑی جو خوبی یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و روحانیت کے فیض کے چشمے اور جگہوں بھی جاری ہوئے، لیکن آپ کے جسمانی طہارت کے فیض کے یہ مراکز اعلیٰ ہیں۔ وہ جو نسلی طہارت کا سارا سسٹم تھا، اور اس نسلی طہارت سے وابستہ خاص علم، خاص معرفت اور روحانیت و بزرگی کا وہ زوردار امتیاز، یہ اگر کسی جگہ سجدہ ہوا لگتا ہے تو وہ ائمہ اہل بیت کی جامی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں۔ یہ حضرات جو ہیں واقعتاً یہ کوثر تقدیس ہیں، بالکل، اور زمزم تطہیر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت امام علی نقی رحمۃ اللہ علیہ کو 10واں امام کہا جاتا ہے، اور آپ کی جو ولادت ہے یہ 214 ہجری کی بتائی جاتی ہے، مدینہ منورہ میں 254 ہجری میں آپ کا شہادت واقع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ پھر آپ کے جو ابتدائی شواہد ملتے ہیں۔ اس خانوادے کے اندر ہم تعلیم و تربیت کا جب رنگ دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ان کو باہر سے کہیں جانے کی زیادہ ضرورت محسوس اس لیے نہیں ہوئی۔ یہ سارا خانوادہ علم کا، معرفت کا، تقوی اور طہارت کا ایک بہت خوبصورت سنگم تھا۔ تو اپنے والد صاحب سے آپ نے باقاعدہ تلمذ حاصل کیا، اور ان کی صحبت میں رہے۔ نویں امام، امام محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی آپ باقاعدہ شاگرد ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کی ظاہری زندگی 6 سے 7 سال دیکھی ہے۔ اس کے بعد آپ کو زیادہ فیض کا موقع نہیں ملا، لیکن قبلہ نظامی صاحب یہ جو معرفت اور تصوف کی وادی ہے نا، اس میں بعض اوقات جو چند لمحے ہی اتنے کافی ہوتے ہیں کہ سمندروں جیسا فیض انڈیل دیا جاتا ہے۔ ایک نگاہ بھی کافی ہو جاتی ہے، ایک نگاہ بھی کافی ہوتی ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ سوچنا شروع کرے بھئی 6-7 سال کا اہل بیت کا یہ صاحبزادہ، اس نے کیا کچھ لیا ہوگا، تو ان کو شاید ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ملتی ہیں صرف علمی محنت سے، کچھ چیزیں ملتی ہیں صرف طہارت کی بنیاد پر، سبحان اللہ، تقوی کی بنیاد پر۔ یہاں ذرا میں نصوص بھی لیوں تاکہ اس بات کو پکا کر سکیں۔ ضرور۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے لا ریب علم تک پہنچنے کے لیے تقوی کو بنیاد بنایا گیا، اور یہ تقوی ان کے گھر کی اپنی میراث ہے، طہارت ازلیے لے کر آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا انہیں یہ علم ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن ایک جگہ اور بھی فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا۔ یہ فراست و بصیرت کی ساری وادیاں یہ اسی جگہ سے آتی ہے، تو لہٰذا 6-7 سال میں بھی شواہد ملتے ہیں کہ آپ ان سوالوں کے جوابات بھی دیتے تھے جن سوالوں کو عام طور پر لا ینحل سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی آپ کا ایک رنگ رہا۔ پھر بعد میں آپ نے مدینہ شریف کے اندر جس انداز سے زندگی گزاری، یہ ایک الگ بات ہے، بہت خوبصورت آپ نے جملے کہے کہ ان کے گرد حصار جبر کا، بالکل احتساب کا،
یا بہت ایک نہیں جی ملنے نہیں دیا جاتا تھا لوگوں کو، بالکل ملے نہیں، بالکل ایک بہت اندھیر نگری کا ماحول تھا، ایسا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی پوری بساط پر باقاعدہ مدینہ سے الگ جگہ آپ نے ایک آستانہ بنا تو باقاعدہ احادیث مبارکہ کا درس دیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک بڑا مشہور روایت ملتی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب بخاری شریف پڑھاتے تھے جی، وہ کہتے تھے یار بخاری شریف پڑھانے والا کوئی وہ بندہ ملے نا جب وہ بخاری پڑھا رہا ہو اور اس دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات برس رہی ہوں، اللہ اکبر، اور یہ جو ائمہ اہل بیت جب احادیث مبارکہ پڑھاتے تھے اور جس انداز سے سمجھاتے تھے اور جس انداز سے انڈیلتے تھے فیض، یہ ان کا باقاعدہ ترہ امتیاز تھا، اور وہ محض علم نہیں ہوتا تھا، وہ ماورا علم بھی کچھ چیزیں ماورا علم تھا، وہ دینی حقائق کو انڈیل دیتے تھے ایسا ہی ہے اشاروں اور کنایوں میں۔ اس کے علاوہ آپ کو ائمہ اہل بیت میں یہ ایک توازن پڑا ملے گا کہ اس پورے ماحول کے اندر بھی آپ کو کسی جگہ کوئی استقلال میں کمی، کسی جگہ شکر و صبر کی کیفیت میں کمی، کسی جگہ سخاوت اور مہمان نوازی میں کمی، اس طرح کا کوئی بھی اشارہ نہیں ملتا، جس سے لگتا ہے ان کا ڈھب اور ان کا توازن اتنا زوردار تھا کہ اب بھی ان کو اس لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے لیے ہدایت کی راہ متعین کر سکیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، ہم جب ائمہ اطہار کا ذکر کرتے ہیں خصوصاً ان کے مصائب و اعلام کا، تو ہمارے پیش نظر نوحہ خوانی نہیں ہوتی، ہمارے پیش نظر رجز خوانی ہوتی ہے۔ اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، اپنی استقامت اور ثبات کو۔ تو آپ کے والد ماجد پر بھی ابتلا کا ایک بہت کڑا دور گزرا، خود آپ نے بہت مشکلات برداشت فرمائیں، والد کی اسیری، شہادت، یعنی کیسا المناک باب ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور والا، آج ہم اس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کا نسل پاک کا سلسلہ اور نسب پاک کا سلسلہ بھی سلسلہ ذہب ہے، یعنی اگر میں یوں عرض کروں اور یہ نام اپنی زبان سے ادا کروں تو یقیناً اللہ بھی راضی ہوگا، جناب رسول اللہ بھی راضی ہوگا کہ آج ہمارے ممدوح ہیں جناب سیدنا، اور آپ کا نام تو علی ہے، آپ کے والد گرامی محمد ہے، سبحان اللہ، اور ان کے والد گرامی پھر علی ہیں، تو یہ علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں یا تو پہلے بھی علی نظر آتے ہیں، بعد میں علی، درمیان میں محمد ہوتے ہیں، یا پہلے محمد نظر آتے ہیں، بعد میں محمد، درمیان میں علی ہوتے ہیں۔ تو یہ آج تو علی و محمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ ہے نا جی، صد شکر کے ہستیم میں آنے دو کریم، اور آپ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، کہ آپ کی مبارک ہستی سے میرے رب نے یہ عشرۃ کاملہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ان ہستیوں کو ہمارے سامنے اسوہ حسنہ کی صورت میں رکھا کہ تاکہ ان کی سیرت پہ چلیں، ہم بھی عمل کریں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر پائیں۔ بڑا ہی خوبصورت خراج تحسین پیش کیا ہے جناب ابن صباغ مالکی نے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کانا علی ابن محمد الہادی، کہ یہ جو علی بن محمد ہے ان کا ایک لقب ہادی ہے، تو آپ کو امام ہادی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب اس گھر میں ذرا دیکھیے نا، القابات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے مولا کائنات شیر خدا کا نام علی ہے، لقب مرتضیٰ ہے، نام حسن ہے، لقب مجتبیٰ ہے، نام حسین ہے، لقب سید الشہداء ہے، نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے، نام محمد ہے، لقب باقر العلوم ہے، نام جعفر ہے، لقب صادق ہے، نام موسیٰ ہے، لقب کاظم ہے، نام علی ہے، لقب رضا ہے، نام محمد ہے، لقب تقی ہے، نام علی ہے، لقب ہادی ہے، جواد بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو اب ان ساری ہستیوں میں مجھے یوں لگتا ہے کہ صرف زمانے کا فرق آیا ہے، اس کردار میں، اس رویے میں، اخلاقیات میں، القابات میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ میرا آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اوصاف میں اور کمالات میں کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، تو اللہ رب العزت نے یہ سارے اوصاف و کمالات اس گھر کو عطا فرمائے۔ تو ابن صباغ کہتے ہیں کہ محمد بن علی جو ہیں، علی بن محمد جو ہیں، یہ ہادی ہیں، اور اماماً فی العلم،
زاہدن عن الدنیا عابدن للہ متواضعن مع عبادہ خیر الاخلاق کریم الاخلاق عظیم الہیبت۔ اللہ نے آپ کو علم میں امام بنایا ہے۔ 2 رکعت کا امام اگر امام ہو سکتا ہے تو اللہ نے تو یہاں سے امامت کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو امام فی العلم ہے آپ۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا خاص ملکہ آپ کو عطا فرمایا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ متواضع ہیں، کس گھر کے فرد ہیں، اور 8 سال کی عمر میں منصب امامت پہ فائز ہوئے ہیں، لیکن جسے بھی ملتے ہیں تو تواضع کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اخلاق اللہ نے وہی عطا فرمائے جو آپ کے نانا حضور کو عطا فرمائے ہیں، اور آپ کی ہیبت ایسے تھی کہ وہ بھی وہی فیض نظر آتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت سے جو میرا دشمن ہے اس پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہی یہ اوصاف اور کمالات کا مجموعہ ہمیں اس ہستی میں نظر آتا ہے، اور اس سارے سلسلے میں مولا کائنات کے آگے ہمیں وہ ہستی نظر آتی ہیں جنہیں زمانہ سید الطالبین کے نام سے یاد کرتا ہے کہ جو بھی رسول اکرم کی محبت کی طلب رکھنے والا ہے، اس کے لیے میرے رسول نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس ہستی کی محبت کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے کہ نہ صرف زبان کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کس طرح قربانی دی جاتی ہے وہ ہمیں اس گھر سے سمجھ آتا ہے۔ اور آپ نے جس درد مندانہ انداز سے انٹرو دیا ہے، اب ان ساری ہستیوں نے مصائب و علام کو برداشت کیا، اور ہم یہی بات اکثر کہتے ہیں کہ جب وہ 10 محرم کی شام ہوتی ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی تو شاید کربلا ختم ہو گئی، لیکن حضرت سیدہ زینب کبریٰ کی کربلا اس دن شروع ہوتی ہے، اور وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ چلیں شاید جسمانی کربلا ختم ہو گئی ہے، ذہنی، قلبی اور روحانی کربلا تو آج بھی جاری ہے۔ ان ہستیوں کا اس طرح تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ میں 100% متفق ہوں آپ سے۔ تو یہ سلسلہ تو جاری ہے مصائب کا، آلام کا، کرب و بلا کا اور درد کا۔ تو آپ کے والد گرامی جناب امام تقی علیہ السلام کو اور آپ کو بھی، اور آپ نے جب آنکھ کھولی ہے تو وہ معتصم کا زمانہ تھا، اور اسے ہم بادشاہی کہیں گے، خلیفہ تو وہ ہے ہی نہیں، بالکل نہیں کہیں گے، وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ انہیں خلیفہ کہا جا سکے۔ وہ دنیا کے حکمران تھے اور ان کے اندر لالچ بھی وہ تھا۔ اب ان کے نام جب ہم پڑھتے ہیں نا حضور والا، کوئی معتصم نظر آتا ہے، کوئی واسق نظر آتا ہے، کوئی متوکل اللہ نظر آتا ہے۔ اب یہ نام کے متوکل ہیں اور یہ ہستیاں کام کی متوکل ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ معتصم کیا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کیسے انسان وابستہ رہ سکتا ہے، اور اس رسی کو کیسے مضبوطی سے پکڑنا ہے، ان ہستیوں کے کردار سے، رویے سے پتہ چلتا ہے۔ تو آپ نے جب آنکھ کھولی ہے تو اس وقت معتصم کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا واسق آیا، اور یہ جو 2 زمانے گزرے ہیں اس میں آپ قدر آسانی کے ساتھ آپ کا وقت گزر رہا تھا۔ لیکن جب متوکل کا زمانہ آیا، سارے تاریخ نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ متوکل کے زمانے میں آل رسول کے ساتھ جو بھی مصیبتیں اور مظالم ڈھائے گئے ہیں وہ اس کے پیش رو بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت امام نقی علیہ السلام نے اس زمانے میں یہ ساری چیزیں برداشت کی۔ پھر آپ کو مدینہ سے ہجرت کر کے بلایا گیا، آپ کو سامرا بلایا گیا، اور وہ بلانے کا طریقہ کار یہ رکھا کہ اس نے گورنر مدینہ کو، جس کا نام عبداللہ بن حاکم تھا، اسے کہا تھا کہ آپ ان پہ نظر رکھیں، اور وہ روزانہ خط لکھتا تھا کہ یہ یہاں جتھے جمع کر رہے ہیں، آپ کے خلاف لوگوں کو لا رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم فرمایا کرتے تھے ہمیں دنیا کی حکمرانی نہیں چاہیے، اللہ نے ہمیں دلوں کی حکمرانی عطا فرمائی۔ یہ جو الزام اور بہتان ہے یہ تو اہل بیت کو روز اول ہی سے سننا پڑ رہا ہے، اور وہ پھر وہ بنیاد بنائی گئی نا آپ کو مدینہ سے نکالنے کی۔ پھر آپ سامرا تشریف لے گئے، اور پہلے تو اس نے یہ عراق میں ہے، جی سامرا عراق میں، اور آپ نے جو فرمایا عراق میں ہی زیادہ تر اہل بیت کی کربلا ہے، وہ نام بدل گئے، وہ سامرا ہو گئی، کوئی کاظمین میں ہے، کوئی جوادین میں ہے، جہاں جہاں بھی ہے، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آپ جب وہاں تشریف لے گئے، پھر 12 سال آپ کو قید میں رکھا گیا ہے۔ آپ نے 33 سال اپنی زندگی کی جو ظاہری بہاریں مدینہ میں گزاری ہیں، اور آخری 12 سال جو ہیں آپ وہاں رہے، لیکن وہاں بھی آپ کا سلسلہ فیض جو چلتا رہا، اور لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ ان ہستیوں کے اندر دنیا کا لالچ نہیں ہے، ساری رات قیام کرتے ہیں اور سارا دن آپ روزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور دروازے بند کر کے مکفل کر کے آپ کو رکھا گیا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں تک آپ کا فیض پہنچ رہا تھا،
اور پھر یہ کیفیت بھی آئی کہ جب اس نے دیکھا کہ روکنے سے تو فیض نہیں روکا، قید سے فیض نہیں روکا، پھر آپ کو اپنے دربار میں بلایا. دربار تو خیر نہیں کہنا چاہیے، یہ ظلمت قدر ہے. وہاں بلایا اور آپ کو اس نے یہ کہا کہ یہ ذرا شراب تو پی کے دکھائیے نا. آپ نے وہ جملہ بولا جو میں عرض کرنا چاہوں گا اس پروگرام میں. آپ نے ارشاد فرمایا نہ صرف میں، میرے آباء و اجداد میں سے بھی کسی نے آج تک شراب کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا. بعض اوقات کوتاہ اندیش لوگ کوئی ایسی روایت بھی بیان کرتے ہیں تو ہمیں اس کا رد کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد کے خون میں ایک بھی گھونٹ جو ہے شراب کی کبھی شامل نہیں ہوئی. اللہ و لعب سے بھی آپ دور رہے. لیکن بہرحال یہ مصیبت، یہ آزمائش ان لوگوں کے درجات میں تو بلندی کا باعث ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ یقیناً ظالم ہیں اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خسران. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جزاکم اللہ. علامہ اشفاق مدنی صاحب، حضرت کا عہد امامت بہت ہی تکالیف کا شکار رہا، اذیتیں، وہی رنج اور غم اور وہی تکلیف، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزادی کونین، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سلام اللہ علی ابیہا و جدیہا و علیہا. آپ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ آپ کی اولاد نسل در نسل اتنی پیاری اور خوبصورت ہے کہ الفاظ بھی ان سے وابستہ ہو جائے تو وہ خوبصورت لگتے ہیں. سبحان اللہ. مجلس ان سے وابستہ ہو جائے تو وہ مجلس پیاری لگتی ہے. کوئی شخص ان کی بات کرے تو وہ شخص پیارا لگتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اسلام کا اول ہو یا اسلام کا آخر ہو، اس کا حسن آپ کو اہل بیت سے وابستہ نظر سبحان اللہ. سبحان. حضرت امام حسن مجتبیٰ کی 6 ماہ کی خلافت کے بعد آپ کو تمام ائمہ کرام میں خلافت جو ہے یا سلطنت اور بادشاہی تو نہیں ملے گی، لیکن اسلام کا جو پرچم اور علم بلند آپ کو نظر آئے گا تو اس گھرانے میں ہی نظر آئے گا. دلوں کی خلافت راشدہ، دلوں کی خلافت اور دلوں پہ حکومت انہی کی ہی رہی ہے. اور صدی در صدی کا یہ ماجرا ہے، کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے، صدی در صدی کا ماجرا. اور پھر جس بھی امام نے جب امامت کا تاج پہنا ہے تو اس کا حق بھی ادا کیا اور وہ ان کو بچپن میں پہنایا گیا ہے یا جوانی میں پہنایا گیا ہے، ہر حال میں ان کا سر بلند ہی نظر آیا ہے. حضرت امام علی نقی اپنے والد گرامی قدر کے وصال مبارک کے بعد جب ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، پوری سلطنت کا زور تھا کہ یہ لوگوں کے دلوں سے کٹ جائیں، لوگ ان سے مل نہ سکیں، لوگ ان کی تربیت پا نہ سکیں. لیکن اس کے باوجود جو ان کے اوپر ڈیوٹی جس بندے کی لگائی گئی، عبید اللہ الجنیدی کی، اس کو کہا گیا کہ ان کی تربیت ایسی کریں کہ جو تمہاری فکر ان کے اندر آ جائے اور یہ جو ہے وہ سلطان وقت کو جو ہے نا اپنا امام ماننے لگ جائیں اور ان کے اندر جو اہل بیت کی امامت کے جتنے بھی روشن باب ہیں ان کو تم نے بند کرنا ہے. اور ابھی یہ بچپنا ہے اور اس دوران یہ جو ہے نا وہ سلطان وقت یہ کام کروا رہا ہے. اور لوگ جب اس سے پوچھتے تھے جنیدی صاحب بتائیے کہ غلام ہاشمی کیسا ہے، تو وہ آگے سے رو کر کہتا تھا، حالانکہ اس کے دل میں محبت نہیں تھی، لیکن جب حضرت امام علی نقی کا قرب پایا، تنہائی پائی اور ان کی صحبت پائی اور ان کا فیض اثر ایسا تھا کہ دشمن کو بھی یہ کہنے پر مجبور کر دیا، کہا وہ غلام ہاشمی نہیں ہے، وہ رئیس ہاشمی ہے، اس کو ایسا نہ کہو. اور پھر آگے سے کتنی خوبصورت بات اس نے کہی تھی، اس نے کہا تھا مجھے کہا گیا کہ اس کی تربیت کرو، یہ تو میری تربیت کر رہے ہیں. یہ اس عمر میں بھی قرآن مجید کے نزول، قرآن کی تفسیر، قرآن کے ناسخ و منسوخ کے جتنے احکام ہیں وہ رب تعالیٰ نے ان کے سینہ اقدس میں ودیعت فرما دی ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، 10 باتیں یہ سامنے سے جو ہے نا وہ یہ بچہ بتا دیتا ہے. تو یہ ہیں حضرت امام علی نقی، زندگی بھر جیسے بھی حالات ہے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا جو پرچم ہے وہ بلند رکھا. آپ مدینہ طیبہ میں رہے تو تمام لوگوں کا مرجع حضرت امام علی نقی تھے. جس کو کوئی مشکل آتی تو امام علی نقی کے پاس آتا، جس نے کوئی حدیث پوچھنی ہوتی امام علی نقی کے پاس آتا، جس کو دین کا کوئی مسئلہ مشکل لگتا وہ حضرت امام علی نقی کے پاس آتا. ان کو کہا گیا مدینہ چھوڑ دو تو حضور فخر عالم نانا حضور کے جو ہے نا وہ دین کی آبیاری اور بقا کے لیے انہوں نے چھوڑا. یہ حضور جو مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا جاتا تھا
یہ مرکزیت مدینہ اور مرکزیت اہل بیت معاذ اللہ توڑنے کی خواہش ہوتی قبلہ معاملہ یہ تھا. دراصل بات یہ ہے کہ مدینہ ظاہر سی بات ہے آپ تمام چیزیں اہل بیت سے چھین سکتے ہیں, نسبت رسول تو نہیں چھین سکتے. سبحان اللہ. حضور فخر عالم علیہ السلام کے ساتھ جو وابستگی ہے, جو خون کا رشتہ ہے, جو خوشبو رسول ان کے بدن سے آتی ہے, اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اب ایک اہل بیت کا فرد مدینہ طیبہ میں بیٹھا ہو تو چاہے دنیا کے جتنے مرضی بادشاہ آ جائیں تو لوگوں کی نگاہ اٹھے گی تو اہل بیت کے فرد کی طرف اٹھے گی. وہ ان کے تاج و تخت کو لوگ نہیں دیکھیں گے, ان کو دیکھیں گے کہ یہ شہزادہ رسول ہے اور یہ خون رسول ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو موجود ہے. تو اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ آئیں, یہ رش ختم ہو جائے اور یہ تنہا ہو جائیں. لیکن اللہ اکبر, تاریخ کتنی خوبصورتی سے چیزیں بیان کرتی ہیں. جس نے اہل بیت کو تنہا کرنے کی کوشش کی ہے, تاریخ نے اس کو رسوا بھی کیا ہے, تنہا بھی کیا ہے, بے نشان بھی کیا ہے, بے نام بھی کیا ہے. اور اہل بیت کا نشان بھی باقی ہے, کام بھی باقی ہے. اور اسلام کا آخری وقت کا حسن بھی اللہ رب العالمین نے امام مہدی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور تاریخ اسلام اور احکامات اسلام نے بتا دیا ہے کہ یہ انسانیت تو مٹے گی, خون رسول نہیں مٹے گا. لوگ مٹیں گے, خاندان مٹیں گے, شاہ مٹیں گے, بادشاہ مٹیں گے, سلطنتیں مٹیں گی, طاقتیں مٹیں گی, قوتیں مٹیں گی. اگر باقی رہے گا تو خون رسول کی طاقتیں باقی رہیں گی, اس کی خوشبو باقی رہے گی, اس کی روحانیت باقی رہے گی. وہ کیا ہے جی, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا, یہ بجھایا نہیں جائے گا, یہ رب نے جلایا ہے نا, یہ رب نے جلایا. حضور فخر عالم علیہ السلام کے یہ شہزادے شہزادی کونین کے یہ جو ہے نا وہ آنکھوں کا نور حضرت امام علی نقی وہ ہیں کہ پھر اتنی سختیوں کے باوجود مسئلہ اور مشکل آتی تھی تو امام علی نقی کے پاس جاتے تھے. شاہ روم نے یہ بات کہی تھی نا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت پڑھ لی جائے جس میں سا ہو, جس میں سا, جیم, خا, زا, شین, فا یہ حروف نہ ہوں, وہ اگر کوئی صورت پڑھ لے تو وہ جنت میں جائے گا. تو کہتا ہے میں نے تو انجیل, زبور, توریت سب کچھ پڑھا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ صورت کون سی ہے. یہ مسئلہ جب پھنس گیا تو اس وقت اس نے بادشاہ وقت کو خط لکھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا عالم ہے جو میرا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے. تو انہوں نے پھر دیکھیں اتنی سختیوں کے بعد بھی مشکل کے وقت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو امام علی نقی کے پاس کھڑے ہیں. تو امام علی نقی جب وہاں پہنچے شاہ روم کے پاس, کہا کہ یہ مسئلہ تو میرا حل کر دیجئے. کہا یہ کون سی پرابلم ہے؟ وہ سورت سورہ الحمد ہے, قرآن مجید کی یہ پہلی سورت ہے, پڑھ لیجئے. آپ کو نہ اس میں سا نظر آئے گی, نہ اس میں آپ کو جیم نظر آئے گا, نہ خا, نہ زا, نہ شین, نہ زوا, نہ فا. تو کہا کہ یہ کیوں ہے؟ تو وہ پھر ایک تفصیل ہے, آپ نے پھر اس کا بھی جواب دیا. اللہ پاک ان کے نور سے ہمارے سینے روشن کرے. ناظرین کرام, ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے. بہت مختصر سا وقفہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. ہم آج سعادت حاصل کر رہے ہیں 10ویں امام حضرت سیدنا علی نقی علیہ السلام کے فضائل, کمالات اور ان کا ذکر کرنے کی. حضرت مولانا جلال الدین رومی کا ایک شعر ہے, ہیبت حق است این از خلق نیست, ہیبت این مرد صاحب دلق نیست. یہ ہیبت الہی ہے, یہ رعب خداوندی ہے, یہ دبدبہ خداوندی ہے جو اس شخص سے ظاہر ہو رہا ہے. یہ ایک گدڑی پر, مسلح پر بیٹھے ہوئے آدمی کی یہ ہیبت نہیں ہو سکتی جب تک اسے تائید الہی حاصل نہ ہو. تو حضرت علی نقی کی جو ہیبت ہے, جو مردان خدا مست کی شان میں بیان کی جاتی ہے, وہ آپ کا ترہ امتیاز ہے. ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. محترم جامی صاحب, حضرت کا جو حسن اخلاق ہے اور جو فروغ علوم اہل بیت میں آپ کا بے مثال کردار ہے, جس میں حدیث کا آپ نے ارشاد فرمایا تھا, اس پر آپ نوازیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ائمہ اہل بیت کے ہاں جہاں بہت سارے امتیازات ہیں, وہاں اجتماعی معاملات کی ادائیگی میں جو حسن اخلاق کے مظاہر ہیں وہ بہت زیادہ ملتے ہیں.
جاذبیت اتنی زیادہ تھی اور چہرے کی لطافت اتنی تھی سبحان اللہ کہ ویسے ہر بندہ اپنے دل اور دکھ سنانے کے لیے کھینچا چلا سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ متانت کا سنجیدگی کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمینی کا بھی خاص رنگ وہاں موجود کیا بات اور بے نفسی کی وہ کیفیت تھی آنے والے بندے کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی اللہ اکبر اپنا آپ پیچھے کر لیا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر آج ہمارے ہم معاشرتی طور پر جتنے بھی پریشانی ہر بندہ اپنے آپ کو پہلے نمبر پر رکھ لیتا ہے اور باقی سب کو پیچھے کر لیتا ہے وہاں یہ رنگ نظر آتا تھا کہ یہ اولاد فاطمہ ہیں جی جنہوں نے کبھی دعا میں اپنا نام نہیں لیا بالکل ٹھیک تو یہ ان کے ہاں بڑا نظر آتا تھا دوسرا پھر جیسے میں نے شروع میں بھی گزارش کی کہ احادیث مبارکہ کے فروغ میں بھی ان کا بہت بنیادی کردار رہا آپ کی جو اقوال ملتے ہیں جو حدیث مبارکہ بنیادی طور پر ذخیرہ ہیں آپ نے لفظ ہدایت پر بڑی گہری تفصیلات فراہم کی ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت کے باب میں لقب بھی ہادی ہے نا جی لقب بھی ہادی اب یہ فرماتے ہیں کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت ہمیں خارجی ذرائع سے ملے گی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر ہدایت کی طرف بڑھنے کے امکانات رکھے ہیں سبحان اللہ اور ان امکانات کو اجاگر کرنا چاہیے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ جو ہمارے اندر موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے اندر موجود ہدایت کی صلاحیت کو دبا دے گا نا وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہدایت خارج سے آئے گی خارج سے ہدایت اس وقت مرتب ہوگی جب آپ کا ہدایت لینے والا ظرف پاک ہوگا ریسیور موجود ہوگا تو آپ کے ہاں چونکہ جیسے آپ نے خوبصورت فرمایا جہاں حدیث کا درس دیتے تھے وہاں حدیث فہمی کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے مقام و مرتبے پر لا کر کھڑا کرتے تھے کہ آپ جو اس جہالت اور اندھیرے میں گرے ہوئے ہیں ذرا آپ محنت بھی کریں نگاہ کا فیض ملے گا ضرور لیکن ظرف کو طہارت پر لے آنا یہ آپ کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے اس وجہ سے آپ کے ہاں وابستگی اور لوگوں کا جم گھٹا بھی بڑا رہتا تھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ باعمل ہونے کا جو رنگ یہاں موجود تھا اور تقوی اور طہارت کا جو گہرا رنگ تھا وہ لگتا تھا یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ کا فیض یہاں بڑا چل رہا تھا جو بندہ بھی سامنے آتا وہ اپنے اوپر سے حجابات غفلت و جہالت کو دور ہوتے دیکھتا سبحان اللہ یہ بھی آپ کے ہاں بڑا نظر ہے پھر آپ کے ہاں عبادات کا جو بڑا گہرا نظام تھا اتنی مشکلات کے باوجود بھی جس نے آپ کو دیکھا ہمیشہ سجدہ کرتے دیکھا اور لگتا یہ کہ صبر و شکر کو سمجھانے کے لیے ہمیں بعض اوقات مثالیں نہیں ملتی کیا بات ہے انبیاء کے ہاں تو مثالیں موجود ہیں لیکن امت کے دبستانوں میں جب بھی ہم مثالیں ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو یہ نور کے منارے سامنے آتے ہیں کہ صبر کی کیفیت بھی دیکھ لیں شکر کی کیفیت دیکھ لیں استقامت کی کیفیت دیکھ لیں اور محبت علم کا جذبہ بھی دیکھ لیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میراث العلماء ورثۃ الانبیاء والی کیفیت وہ بھی چیک کر لیں حضور یہ خاندان تو امام حسین علیہ السلام کے اس آخری سجدے کا وارث ہے بالکل جس میں آپ کے سر عطر پر گردن عطر پر تلوار چلائی گئی تھی بالکل ٹھیک یعنی مقصد یہ ہے کہ سجدے کی کیفیت بھی امام حسین نے متعین کر دی کمال ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی کیفیت بھی آپ نے متعین کر دی سر مبارک نے نیزے پر چڑھ کر جو تلاوت کر دی اللہ اکبر تو قرآن کے ساتھ ان کا ربط اور لگتے یہ کہ ان کے حالات پڑھنے سے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنا فرمان دیا تھا بھئی قرآن کو اور میرے اہل بیت کو لازم پکڑنا چونکہ قرآن اور اہل بیت کسی جگہ الگ نہیں ہوں گے اب کوئی اگر اہل بیت سے وابستہ ہونے والا قرآن سے وابستہ نہیں ہو رہا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی جگہ کمزوری کا شکار ہے اور قرآن سے وابستہ کھڑا ہوا بندہ اگر اہل بیت سے وابستہ نہیں ہو رہا لگتا یہ ہے کہ وہ بھی کسی مغالطے کا شکار ہے سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بخاری صاحب حضرت کی شادی اولاد پاک اور وہ چند خوش نصیب افراد جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا اس پر
حضور والا آپ کی شادی کے حوالے سے جو معروف نام آتا ہے وہ حضرت سیدہ سلیل سلام اللہ علیہا کا آتا ہے، جو آپ کی زوجہ ہیں اور پھر 11ویں امام حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ۔ آپ کے دیگر اولاد میں ابتدائی طور پہ تو حضرت امام حسن عسکری ہیں، پھر حضرت امام حسین کا نام بھی آتا ہے، پھر حضرت امام جعفر کا نام بھی آتا ہے، اور آپ کی صاحبزادیوں میں حضرت عالیہ اور جناب فاطمہ کا نام آتا ہے۔ یہ ساری ہستیاں ہیں۔ اب ذرا نام دیکھیں نا، عالیہ اور فاطمہ، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام پہ ہی بات کی جائے تو پھر ہر حرف کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ ان کے نام کا ہر حرف قرآن ہی کا تو حرف ہوتا ہے نا جی۔ جس طرح قبلہ فرما رہے تھے نا جی کہ وہ عبید اللہ جنیدی کو جو آپ نے جواب دیا، تو اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ تو اس ہستی کے بیٹے ہیں کہ آپ کے والد تو وہ ہیں، آپ کے جد تو وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ میں بسم اللہ کے با کا نقطہ ہوں، تو اللہ رب العزت نے یہ سارے علوم نے عطا فرمائے۔ اور یہ جنیدی یہ کہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں سکھاتا ہوں، یظن الناس انا اعلمہ آنا واللہ اتعلم منہ، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں تو خود ان سے سیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو گواہی تو وہی ہوتی ہے کہ جو دشمن دیتا ہے، سب سے بہترین شہادت تو وہی ہوتی ہے۔ ایک اور کسی موقع پہ اس نے کہا کہ واللہ ہوا افضل خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس وقت کائنات میں سب سے افضل حضرت سیدنا امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ بخاری صاحب، آپ اس کی تائید کریں گے کہ وہ لوگ بھی بہرحال ہم سے تو بہتر تھے، جنیدی نے بھی جی حق گوئی تو کی، حق گوئی کی، لیکن انہوں نے وہ سارے مظاہر سامنے دیکھے اور پھر اس کے بعد ماننا پڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا۔ تو آپ کی یہ اولاد کریمانہ اور آپ کی شادی کا یہ تذکرہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اور جس طرح یہ بات پہلے ہو رہی تھی آپ کے علم کے حوالے سے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عباسیوں کا دور ہے یہ ایک طرف تو ظلم کا، جبر کا، ناانصافی کا دور ہے، لیکن بہرحال علوم کی تدوین بھی اس دور میں ہوئی ہے، اور علوم کی تدوین میں ائمہ اہل بیت کا کردار رہا ہے۔ بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ظلم کی بات کی جائے تو وہ عباسی حکمرانوں کی طرف جاتی ہے، اور اگر عدل اور علم کی بات کی جائے تو وہ پھر ائمہ اہل بیت کی طرف آتی ہے۔ بخاری صاحب، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ شیرازی نے کہا ہے، عیب میں جملے بے گفتی ہنرش نیز بگو، کہ تم نے شراب کی برائیاں تو ساری بیان کر دی، اکا دکا کوئی اس میں خوبی ہے تو وہ بھی بیان کریں۔ علوم و فنون کی ترقی میں جس حد تک بھی سرپرستی ممکن ہوئی لارائب انہوں نے کی۔ حضور یہ سنت الہیہ بھی ہے نا کہ شراب کو جہاں یہ بتایا گیا کہ اس میں زیادہ نقصان ہے لیکن منافع بھی تو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور انہی لوگوں کے وجود سے آج بھی دیکھیں گیا گزرا دور ہے، لیکن جس طرح آپ کئی بار پہلے فرما چکے ہیں آج بھی یہ کائنات اللہ کے نیک بندوں سے خالی تو نہیں ہوئی، تو ان کی نسبت سے اور ان کی برکت سے میرا رب اپنی رحمت ہمیں عطا تو فرماتا ہے۔ اور میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے جناب داؤد کو علم خاص عطا فرمایا، جناب سلیمان کو عطا فرمایا۔ یہاں ضمناً میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سورۃ النمل کی آیت مبارکہ ہے، چند آیات کے بعد اس چیونٹی کا واقعہ بھی آ جاتا ہے کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ عجیب قوم ہے، آپ تو حضور اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، ہم کبھی کبھی نہ ماننے پہ آئے تو اپنے نبی کے فضائل ماننے پہ تیار نہیں ہوتے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم کو تو انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کی زبان کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اس اونٹ نے کندھے پہ سر رکھ کے کیا کہا تھا یا قدموں میں سر رکھ کے آقا نہیں جانتے، یہاں تو حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی زبان بھی جان لیتے ہیں۔ تو یہ میرے رب نے قرآن عزیز میں مختلف انبیاء کے فضائل بیان کر کے یہ اشارہ دیا، اگر ان کو میں نے یہ علوم عطا فرمائے ہیں تو اہل بیت کو کتنے عطا فرمائے ہوں گے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، تو یہ علم لدنی کا فیض جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوا۔ تو یہ دور تھا کہ جس میں تفسیر پہ، حدیث پہ، منطق پہ، علم کلام پہ، علم تعویل پہ، علم تنزیل پہ کام ہو رہا تھا۔ اگر حضرت امام علی نقی علم تنزیل نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ اگر آپ کو علم تعویل کا نہیں پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا؟ علم کلام کیا ہے تو یہ آپ نے ہی زمانے کو بتایا ہے۔ تو لہذا ایک طرف ظلم اپنے عروج پہ تھا، دوسری طرف عدل اور علم پھیل رہا تھا، تو آپ کے پاس آنے والے جو لوگ ہیں وہ عراق سے، مصر سے، شمالی افریقہ سے آ کر حاضر ہوتے تھے مدینہ طیبہ میں آپ کی بارگاہ میں، اور باقاعدہ املا کرتے تھے۔ آخری جملہ یہ ہے کہ آپ کا علم وہ نہیں ہے کہ جو الفاظ کی صورت میں آپ نے
نے بولا ہوا میں تحلیل ہو گیا، میرے رب نے وہ الفاظ محفوظ کر کے ہم تک پہنچائے ہیں، اور یہ سلسلہ خیر ہے، سلسلہ برکت ہے جو صبح قیامت تک چلتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت عنایت آپ کی۔ جناب مدنی صاحب، حضرت امام کی شہادت، آپ کی تدفین، آپ کی مرجعیت اور آپ کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، کسی بھی شخص کی جرت اور شجاعت کو جاننا ہو تو احوال کو پڑھا جاتا ہے، اور اس احوال کے اندر یہ بات جو ہے وہ بندے کے سامنے آتی ہے کہ اگر اس نے ظلم اور جبر کے دوران بھی حق کو نہیں چھوڑا ہے تو وہی بندہ وہ بہادر بھی ہے، شجاعت والا بھی ہے، اور وہ قوت والا بھی ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو یہ چیز حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے جد کی وہ برکتیں ان کو عطا فرمائی ہیں کہ ظلم جب اپنے عروج پر تھا اس وقت بھی وہ حق بول رہے تھے۔ اور ظلم کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ متوکل نے اپنے 2 بیٹوں کے استاد سے یہ بات پوچھی تھی کہ میرے بیٹے زیادہ اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، بہتر تمہیں لگتے ہیں، یا علی کی اولاد تمہیں بہتر اور اعلیٰ لگتی ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا تھا کہ تم حضرت علی کی اولاد کی بات کرتے ہو، میں تو حضرت علی کا جو غلام کمبر ہے ان کو بھی تمہاری اولاد سے افضل سمجھتا ہوں۔ اور اس نے پھر ان کی زبان گدی سے نکلوا دی۔ مدنی صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمرانوں کے سر میں یہ خناس بھی بہت پرانا ہے کہ ہماری اولاد بہت افضل ہے۔ دیکھیں، یہی چیزیں تو فرعون سے چلتی آئی ہیں، کیا کہنے، مقصد یہ کہ اسی کو تو فرعونیت کہتے ہیں کہ جب تاج و تخت مل جاتا ہے اور حکومت کی باغ دوڑ مل جاتی ہے اور چھڑی مل جاتی ہے طاقت کی، تو پھر انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہو رہا تھا، اس استاد کو، حالانکہ وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، اس کو شہید کروا دیا، اس کو مار دیا۔ تو ایسے حالات میں، ایسے بادشاہوں کے دور میں، ایسے سلطانوں کے دور میں حق کا علم بلند رکھنا اور صعوبتیں بھی برداشت کرتے لینا، اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اخلاق میں کمزوری نہ، کیا بات، اخلاق جو ہے نا اس کے اندر کسی طریقے سے تیکھا پن نہ آنا، کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی رکھنا نہیں۔ آپ سے کسی نے کہہ دیا تھا نا حضور قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ کے دادا حضرت علی سے بڑی محبت کرتا ہوں تو مہربانی ہو سکتی ہے، حالانکہ آپ سفر میں تھے، آپ کا جو ہے نا وہ آپ کے پاس زیادہ راہ بھی جو دنیاوی ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا یہ میں تمہیں خط لکھ کے دے رہا ہوں اور اس میں میں تمہارا قرضہ اپنے ذمے لیتا ہوں، اللہ اکبر، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اوپر تمہارا قرضہ ہے، حضور یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا۔ کہا یہ میری بات تمہیں ماننی ہوگی۔ کہا جب میں جیسے ہی سامورا پہنچوں تو وہاں یہ تم نے مطالبہ کرنا ہے کہ مجھے میرا قرض، یہ ہے شان اہل بیت، یہ ہے اخلاق، یعنی قسم پرسی کے حالت میں، سفر کی حالت میں، ظلم کی حالت میں، پریشانی اور پشیمانی کی حالت میں بھی اخلاق حسنہ ہاتھ سے نہ چھوٹے، دل میں حب مخلوق رہے، اللہ کی مخلوق کی محبت رہے۔ اور آپ نے پھر بادشاہ کی طرف سے تحفہ آیا 30,000 درہم، وہ سارے کے سارے دے دیے، کہا 20,000 سے قرضہ اتار لینا، 10,000 سے کاروبار کرنا، اپنے بچوں کی لیے کچھ چیز، یعنی خود جیلوں میں رہے اور مخلوق کی محبت اور مخلوق کی جو ہے نا وہ پیار کو آگے بڑھاتے رہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ نے علم پھیلاتے ہوئے، محبتیں بانٹتے ہوئے، مخلوق خدا کے سینوں میں جو ہے وہ ہدایت کا چراغ روشن کرتے ہوئے بالآخر موتیز جو متوکل کا بیٹا تھا اس نے آپ کو جو ہے نا وہ زہر دے دیا، آپ نے جو ہے نا وہ زہر سے آپ کی شہادت ہوئی۔ دیکھیں دعا کی مقبولیت ان کی اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی قبلہ کہ ایک بندے نے کہا تھا کہ مجھے فلانا وزیر مارنا چاہتا ہے، تو آپ نے کہا تیرے مرنے کا وقت نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ تمہیں عزت ملے گی، اور اسی وزیر نے پھر جو ہے نا وہ خرقہ پہنا کر بادشاہ کے دربار میں بٹھا دیا۔ جب مانگنے پر آتے ہیں قبلہ، یہ تسلیم و رضا والے ہیں، ان کی امی جان نے گھٹی میں ہی یہ بات بتا دی ہے کہ تم نے مانگنا ہے تو امت محبوب کے لیے مانگنا ہے، رسول اللہ کی امت کے لیے مانگا، تو ان کی ساری اولاد نے امت کی ہی بھلائی مانگی ہے۔ یہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات کا فیض تربیت ہے جو قیامت تک امام مہدی تک چلتا رہے گا اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت امام علی نقی اس طریقے سامورا میں ہی آپ شہید ہو گئے، آپ کے بیٹے حضرت امام حسن عسکری نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، وہیں آپ کا مزار ہے اور قیامت تک وہ مرجع خلائق رہے گا،
بادشاہوں کی قبروں پر تو شاید کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ متوکل کی قبر کہاں ہے، اور آج ہم لاہور میں اور ہم پنجابی لوگ ہو کر ہماری نہ وہ زبان ہے نہ وہ خاندان ہے، ہم لوگ پتہ نہیں کہاں سے چلے کہاں بیٹھے، آج ہم ان کے مزار کا بھی ذکر کر رہے ہیں، فیض کا بھی ذکر کر رہے ہیں، نور کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی زمانے کو دکھا رہا ہے ان چینلز کے ذریعے سے، لوگوں جن کو ہم بلند کرتے ہیں پھر زمانہ انہیں پست نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت استفادہ کیا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہوا ہے۔ آنکھوں کی بیماری کا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر موسمی حالات کے باعث کسی قسم کی تکلیف ہو آنکھوں میں تو سورہ کوثر پڑھ کر آنکھوں پر دم کریں اور ٹھنڈے پانی کے زیادہ سے زیادہ چھینٹے ماریں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، آسمان کے فرشتوں میں اسے عظیم انسان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کے عنوان سے بہت عمدہ، بہت پرمغز مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور ملاحظہ کیجئے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیں۔ مل کر لگاتے ہیں نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد ہم محمد شاہ زیب جاوید گنجالوی صاحب کی خوبصورت آواز میں منقبت بھی سنیں گے۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں آپ بھی ہم سب بھی، لا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظیم نسبت علی نقی کی، عظیم نسبت علی نقی کی، مقام اعلیٰ علی نقی کا، عظیم نسبت علی نقی کی، مقام اعلیٰ علی نقی کا، امام ابن امام ہے یہ، امام ابن امام ہے یہ، ہے اونچا رتبہ علی نقی کا، رواں رگوں میں ہے نور احمد، ملی ہے رب سے انہیں طہارت، رواں رگوں میں ہے نور احمد، ملی ہے رب سے انہیں طہارت، سخا ہے مشہور عالم ان کی، سخا ہے مشہور عالم ان کی، سخی گھرانہ علی نقی کا، کتاب محکم کی آیتوں کے سبھی مفاہیم جانتے ہیں، کتاب محکم کی آیتوں کے سبھی مفاہیم جانتے ہیں وارث باب علم بھی یہ ہیں، وارث باب علم بھی یہ، جہاں میں چرچا علی نقی کا ہے، زہد و تقویٰ میں یہ یگانہ انہیں ملا صبر کا خزانہ، ہے زہد و تقویٰ میں
انہیں ملا صبر کا خزانہ بفیض پنجتن یہ میں نے ساجد بفیض پنجتن یہ میں نے ساجد لکھا قصیدہ علی نقی کا علی کی سیرت علی کا نقشہ علی نقی کا علی نقی کا عظیم نسبت علی نقی کی مقام اعلیٰ علی نقی کا امام ابن امام ہے یہ ہے اونچا رتبہ علی نقی کا